بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات چل رہی تھی امت کے زوال اور انحطاط کے اسباب کیا تھے، تو 4 سقوطوں پر بات چل رہی تھی: سقوط بغداد، سقوط اندلس، سقوط دہلی، سقوط خلافت عثمانیہ۔ اور چونکہ اس وقت جو حالات ہمارے چل رہے ہیں مجموعی طور پر اور خصوصی طور پر امت مسلمہ کے اور پاکستان کے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس تاریخ کو پڑھیں اور دہرائیں اور سبق حاصل کریں۔ تو سقوط بغداد پر کافی بات ہو چکی ہے۔ ایک قدر مشترک ان 4 سقوطوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب جگہ ایک ہی ہیں اور ان کی بہت بنیادی اور اساسی حیثیت ہے، اور وہ ہے اپنے دفاع سے غفلت اور ترک جہاد۔ جہاد اور دفاع ایک ہی بات ہے، تو اپنے فوجی قوت طاقت اس کی تیاری کرنا، اس کو جو زمانے کے حالات ہوں اس کے حساب سے جہاد کی تیاری کرنا، اسلحہ بنانا، اس کے لیے تربیت اور ٹریننگ کرنا، اس میں بہت زیادہ غفلت ہوئی۔ اور اس سے میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس حد تک غفلت تھی کہ سر پہ ہلاکو خان آ گیا ہے اور ان کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ دفاع اور قوت وہ دستے بازو میں ہوتی تھی، افراد کے اوپر انحصار ہوتا تھا۔ آج دنیا میں افراد کی بجائے ٹیکنالوجی پہ انحصار ہے۔ تو قرآن حدیث میں جو اتنی تفصیل سے اس جہاد کی حکم کو جو بیان کیا گیا ہے، تو جب بھی امت نے اس سے منہ موڑا ہے، غفلت اختیار کی ہے، اللہ نے نہ صرف دنیا میں مسلمانوں کو شکست دوچار کیا ہے بلکہ اس کے عواقب اور نتائج بہت طویل ہوئے ہیں۔ اس امت کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے بڑی خصوصیت وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس امت کو جو خیر امت کہا گیا ہے، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الرسل کہا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا سبب وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس دین کو جو خیر الادیان کہا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا سبب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجات ملے انصار اور مہاجرین میں، ان سب سے بڑی وجہ اس کی جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے لیے جس نے جتنی زیادہ قربانی دی اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قرب ملا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ ظالم سے ظالم بادشاہ بھی آ جائے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اور نیک سے نیک بادشاہ آ جائے، بہت اللہ والا ہو، بزرگ ہو، اس کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کو منسوخ کرے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس امت کا مستقل فریضہ ہے۔ پہلی امتوں میں بھی جہاد رہا ہے لیکن وہ جزوی طور پہ رہا ہے، اس امت کو قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے۔ اور کیا اس کی اہمیت ہے، قرآن، حدیث، سیرت طیبہ، اس سے بھرا ہوا ہے پورا۔ تو یہ جو اتنی عیاشی تھی بغداد میں، اندلس میں، دہلی میں، اس کا بہت بڑی وجہ یہ کہ مسلمانوں کی فوجی قوت وہ کمزور ہو گئی تھی، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا لڑنے کا، جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور جب آمنا سامنا ہوا کفار کے ساتھ، حملہ آوروں کے ساتھ، تو سارا معاملہ ٹھس ہو گیا۔ جنگ پلاسی جو پہلی جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، حضرت مدنی قدس روح نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی فوج 3000 تھی اور سراج الدولہ کی فوج وہ 53,000 تھی۔ تو 3 گھنٹے میں ہی فیصلہ ہو گیا، 3 گھنٹے میں مسلمانوں کی فوج ڈھیر ہو گئی
اور کفار کو، انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، اس کی وجہ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت اور طاقت ہی نہیں تھی، ان کے پاس جو بندوقیں تھیں بہت پرانی تھیں، انگریزوں کے پاس جدید آٹومیٹک رائفلیں تھیں، تو انہوں نے اپنی تیاری اتنی کی ہوئی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے، ان کو مجروں سے اور گانے بجانے سے اور موسیقی سے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں سے فرصت نہیں تھی۔ بغداد میں بھی یہی ہوا، اندلس میں بھی یہی ہوا، خلافت عثمانیہ کے سقوط میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کے پاس فوجی قوت نہیں تھی۔ تو باقی انشاءاللہ اس موضوع پر ہم باقی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ درس قرآن www.darsequran.com